ناظرین، بڑی تیزی سے سیاسی اس وقت ماحول جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کئی ایسی ملاقاتیں جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر نہیں آ رہی۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اس کی دوڑ میں اور وہ اس کو چاہتے ہیں، لیکن اب ایک نیا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی بیچ میں آ گیا ہے۔ حکومت جو ہے وہ کتنی پریشان ہے اور کتنی گھبرائی ہوئی ہے، چند ایسی چیزوں سے جو ہے وہ پتہ لگنا شروع ہو گیا۔ شہباز گل صاحب جو ہے وہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ISPR بھی اس کا نوٹس لے اینڈ پلیز ٹیل ہم فار گاڈ سے کہ یہ جگہ نہیں ہے ان تصویروں کو استعمال کرنے کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، بڑی تیزی سے سیاسی اس وقت ماحول جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت جہاں پہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ گجرات کو کراس کر چکے ہیں، ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ GT روڈ کے اوپر رواں دواں ہے، وہیں پہ لاہور اس وقت جو ہے وہ تمام تر سیاسی بیٹھکوں کا جو ہے وہ مرکز بنا ہوا ہے۔ بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ایسی ملاقاتیں ہیں جو کچھ تو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور کئی ایسی ملاقاتیں جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر نہیں آ رہی۔ اس ساری بات سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا جو میں اپنے پچھلے ویلاگ میں کہنا بھول گیا، وہ ہے سابق صدر مملکت رفیق تارڑ صاحب کا انتقال۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بڑی ایک افسوسناک خبر اس سلسلے میں آئی، میں اس کا ذکر نہیں کر سکا پچھلے ویلاگ میں۔ رفیق تارڑ صاحب جو ہیں بڑے رسپیکٹیبل پولیٹیشین تھے مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر، اور آج تک مطلب اب ان کی تیسری پیڑھی جو ہے وہ آج بھی مسلم لیگ نون میں عطاءاللہ تارڑ جو ہیں وہ ان کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ آج تک کی پورا خاندان جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی ہے، موجود ہے۔ تو ایک بڑا لاس ہے مسلم لیگ نون کے لیے۔ آج اس سلسلے میں مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونا تھا اسے بھی اب ملتوی کر دیا گیا، کل صبح 11:30 بجے اب وہ اجلاس ہوگا۔ تو میں صرف سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں ذرا پہلے بات کر لی جائے۔ اچھا، دوسرا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزارت اعلیٰ، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پچھلے کئی ہفتوں سے تو یہ سنا ہوگا کہ ایکچولی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اس کی دوڑ میں اور وہ اس کو چاہتے ہیں، لیکن اب ایک نیا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بھی بیچ میں آ گیا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے، لیکن اس سے پہلے ایویڈنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کافی حد تک کہ حکومت جو ہے وہ کتنی پریشان ہے اور کتنی گھبرائی ہوئی ہے، اور چند ایسی چیزوں سے جو ہے وہ پتہ لگنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کابینہ کا اجلاس جو ہے جناب وہ تیسری دفعہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی اس وقت حکومت کے سر کے اوپر یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ سوار ہے کہ وہ اب تیسری دفعہ کابینہ کا اجلاس ہی منعقد نہیں ہو رہا، اور اسے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی آج اس کی بات کہی تھی اپنی پریس کانفرنس میں، اب یہ خبر جو ہے کنفرم بھی ہو گئی ہے کہ اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے امپریشن یہی دیا کہ جی سب اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اس کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اپوزیشن کو جو ہے ہم نے واپس نہیں جانے دینا۔ یہ انہوں نے پنگا تو لے لیا ہے لیکن ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ تو خیر وقت بتائے گا کہ کون جیتتا ہے تو کون ہارتا ہے، اس کے لیے تو ٹائم لگے گا، لیکن پریشانی۔ اچھا، بعد میں انہوں نے جناب ایک تھیوری پیش کرنا شروع کی۔ تھیوری یہ تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو انہوں نے آج ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ فوج کو کہا جاتا ہے، اور جب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ساری فوج ہے، یہ بھی انہوں نے ہمیں اسٹیبلش کر کے بتایا۔ لیکن مجھے آپ جانتے ہیں مجھے افسوس کہاں سے ہونا شروع ہوا؟ افسوس اس بات سے ہونا شروع ہوا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے یہ سیاست ہے، یہ پالیٹکس ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، یہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک پاور سٹرگل ہے، یہ پاور سٹرگل ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف، بٹوین عمران خان اور اپوزیشن پارٹیز، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUIFA، اور یہ سارے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القابات سے اس کو نوازتے ہیں۔ لیکن شہباز گل صاحب نے آج جو لائن کراس کی ہے نا، یہ لائن کبھی بھی کسی کو کراس نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا جو انہوں نے آج بات کہی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے اعتراض، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا یہ بیسکلی حکومتیں گرانے اور بنانے کے اندر تو وہ نیوٹرل ہے، آج کے پاکستان میں انہوں نے کہا وہ نیوٹرل ہے، اپنی آ رہی ہے انہوں نے کہا جی وہ نیوٹرل ہے۔
لیکن اس کے بعد انہوں نے شہیدوں کی تصویریں شیئر کرنا شروع کی اور شہیدوں کے بچوں کی تصویریں شیئر کرنا شروع کی اور شہیدوں کی جو بیوائیں ہیں ان کی تصویریں شیئر کرنا شروع کی. مجھے اس بات سے اعتراض یہ ہے کہ آپ کی یہ جو سیاست ہے نا, آپ کی جو یہ پاور سٹرگل ہے, اس کے اندر خدا را ان فیملیز کو مت لے کر آئیں, مت لے کر آئیں, اس چیز کے اندر مت لے کر آئیں. یہ ایک ریڈ لائن ہے جس کو کسی کو بھی عبور نہیں کرنا چاہیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور جو انڈیا کے ساتھ مل گئے اور جو بیسکلی دوسرے ملکوں کے ساتھ مل گئے, ان کے حوالے سے جو ہے یہ فیملیز جن کی وہ تصویریں دکھا رہے ہیں, کہا جی وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتی. آپ کو کیا رائٹ ہے کہ آپ ان تصویروں کو استعمال کریں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ان شہیدوں کے نام تک استعمال کریں؟ آپ کو شہادت کے رتبے کا آئیڈیا بھی ہے کہ یہ کہاں پہ پہنچتا ہے, یہ ہوتا کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سیاست کا جو گندا کھیل ہے نا, اس گندگی سے خدا کے لیے ان شہیدوں کو دور رکھیے. میں نہیں جانتا کہ شہباز گل صاحب کی فیملی کے اندر کسی نے فوج میں سرو کیا ہے یا نہیں کیا, لیکن اگر کسی سے پوچھ لیجئے گا, کسی سے فوج میں کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ شہادت کا رتبہ کیا ہوتا ہے فوج کے اندر, شہید کے بچے, شہید کی بیوہ کا رتبہ کیا ہوتا ہے فوج کے اندر. یہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ بگوڑا, چور, ڈاکو, لٹیرا, اس گندگی کے اندر آئندہ مت لے کر آئیے گا ان لوگوں کو. میں آپ کی بہت سی باتوں سے اگری بھی کر لوں گا شہباز گل صاحب, لیکن خدا کے لیے اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سینئر لیڈر اگر یہ گفتگو سن رہا ہے نا, تو ذرا 2 منٹ کے لیے شہباز گل صاحب کو یہ بات سمجھا دیجیے گا. کیونکہ اگر اس چیز کو الٹا کرنا شروع کیا نا, یہ اسی چیز کو آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا, تو اس کے لیے بھی بہت سی باتیں ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں. اے پی ایس کا واقعہ ہے, جن دہشت گردوں کے ساتھ جن دہشت گردوں نے ہمارے فوجی جوانوں کو جو ہے وہ شہید کیا, اور ان کی تعداد کتنی تعداد ہے, آپ لوگ جا کے انہی سے مذاکرات کرنے کی بات کرتے رہیں. تو باتیں بہت ہو سکتی ہیں, بہت باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن کبھی بھی ان شہیدوں کی تصویریں اور ان کے بچوں کی اور بیویوں کی, ان کی بیواؤں کی تصویروں کو بیچ میں مت لے کر آئیں. کبھی بھی. میرا دل دکھ رہا تھا جب میں سب کچھ دیکھ رہا تھا. کیا وہ جب اگر یہی تمام یہ فیملیز دیکھ رہی ہوں گی وہ ٹی وی اسکرین, اور اپنی تصویریں اس طرح آمنے سامنے جاتی دیکھ رہی ہوں گی, کیا ان کے دل پہ گزر رہی ہوگی کہ یہ شخص کیسا شخص ہے, یہ بیٹھ کے ہماری تصویروں کو استعمال کر رہا ہے اپنی سیاست کے لیے. اور وجہ کیا ہے کہ ایک تحریک اعتماد آنے والی ہے, ایک کرسی کے پیچھے, ایک ملک کا وزیر اعظم سے صرف کرسی لی جا رہی ہے, اس کے پیچھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ ان کی تصویریں استعمال کر رہے ہیں. یہ کسی جلسے سے کم نہیں ہوتی ہے. جو پریس کانفرنس ہوتی ہے پورے پاکستان میں نشر ہو رہی ہوتی ہے بھائی. میں حیران, میں چاہوں گا کہ ایون آئی ایس پی آر بھی اس کا نوٹس لے, اینڈ پلیز ٹیل ہم فار گاڈ سے کہ یہ جگہ نہیں ہے ان تصویروں کو استعمال کرنے کی. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. یہ لبڑم دبڑم جو گالیم گلوچ جو کرنا ہے یار, جو گند بلا کرنا ہے کرو فار گاڈ سے. ان لوگوں کا نام تو مت استعمال کرو. کچھ چیزیں سیاسی دشمنی سے بالاتر ہوتی ہیں. اس میں مذہب نہیں آتا, اس میں ایک دوسرے کی جو نیشنلٹیز ہے, نیشنلزم ہے, وہ نہیں آتا. حب الوطنی پہ سوال نہیں ہوتا. شہیدوں کے نام استعمال نہیں کیے جاتے ان چیزوں کے اندر. افسوس ہوا مجھے آج شہباز گل صاحب کے اوپر کہ انہوں نے یہ کیا بات کی. اس کے بعد کتنے کو وہ پریشان ہیں سارے معاملے میں, کتنے کو ڈرے ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ جو اتحادی ہیں یا جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ بار بار تو نہیں یہ کہہ سکتے نا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک عزت دار آدمی ہے وہ بار بار تو نہیں کہہ سکتا. مجھے اس طرح فیلنگ ہے, آئی کوڈ بی رانگ, کہ جیسے شہباز گل صاحب کو یہ کہہ دیا گیا کہ جی بس کرو, ان کی نہیں آ رہی پوچھنا ساڑھے کرو. شاید اسی لیے شہباز گل صاحب بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم بار بار کسی کو نہیں کہہ سکتے. وہ اس لیے کیونکہ جب یہ بات ہو رہی ہے, ان کی بات میں کتنا کو وزن ہے, ان کی بات میں کتنی کو کریڈیبلٹی ہے, اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور کے اندر کیا ملاقاتیں چل رہی ہیں. اسلام آباد میں سب اچھا کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اور لاہور میں اس وقت کیا سین چل رہا ہے. آج انہی کی اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کس کی, گورنر سندھ عمران اسماعیل کی, کہ جا کے علیم خان نو مناؤ, جا کے علیم خان نو مناؤ. پرویز کھٹر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جا کے جہانگیر ترین کو مناؤ.
اس سے پہلے بھی یہ ڈیوٹی لگی تھی, فواد چودھری کی ڈیوٹی لگی تھی اس سے پہلے. کریں بات کو ڈینائی کریں اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, نئی کہانی بنی, کہانی نہیں بن سکی, اس لیے اب دوسروں کی ڈیوٹی لگائی گئی, جا کے جی انہوں مناؤ, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بڑی تیزی سے گیم ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے, بہت تیزی سے نکل رہی ہے. اب علیم خان کا جو ایشو ہے اس کے اوپر آ جائیں. علیم خان کے گھر جناب آج رپورٹ کیا گیا ہے کہ 4 پنجاب کیبنٹ کے وزراء جو ہیں وہ آج ان سے مل کے گئے ہیں. وہ 4 وزراء کون کون ہیں؟ وہ وزیر توانائی اختر ملک ہیں, وزیر فشریز شمسان بخاری صاحب ہیں, وزیر فلاح و بہبود ہاشم ڈوگر ہیں, اور میاں خالد صاحب. یہ لوگ ان سے جا کے مل چکے ہیں آلریڈی. یہ آج کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں اب آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ بات چل رہی ہے اس وقت, سرکولیٹ ہو رہی ہے سیاسی حلقوں میں, کہ ایکچولی علیم خان خود بھی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آنا چاہتے ہیں اس نئے سیٹ اپ کے اندر. اور یہ جو صف بندیاں ہو رہی ہیں اس میں علیم خان خود کو وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے لانا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے پرویز الہی صاحب کی تو بھرپور کوشش رہی ہے اور انہوں نے ہر ممکن اٹیمپٹ کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے, اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح علیم خان صاحب کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے, اور اس کے لیے یہ میل ملاقاتیں وغیرہ جو ہیں وہ کافی حد تک چل رہی ہیں. لیکن یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات کے اوپر راضی ہوتی ہے. البتہ سما ٹیلی ویژن جو ان کا اپنا چینل ہے علیم خان صاحب کا, وہ خود یہ بات چلا رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے علیم خان صاحب سے رابطہ کیا ہے. اچھا یہ تو خیر سما چلا رہا ہے, آبویسلی سما علیم خان کے بارے میں جو بھی چلائے گا وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے چلائے گا کہ کوئی چیز علیم خان کے خلاف نہیں جانی چاہیے. آبویسلی یہ مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق علیم خان کے ساتھ نون لیگ کی سینئر قیادت کا رابطہ کوئی ابھی سے نہیں ہوا, یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے, بڑی دیر سے چل رہا ہے. اب میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیتا ہوں, چلیں ایک اور خبر بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پنجاب کیبنٹ کے اندر, اور جو نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پنجاب کیبنٹ کے لیے میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایک سینئر بندے کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کیبنٹ کا ایک سینئر بندہ وزیر, وہ بھی اس وقت نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہے اور اگلا الیکشن وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اگلا الیکشن وہ نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے, اور اس کا نام ابھی تک پورے میڈیا پہ سامنے نہیں آیا, لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے. اور اس کا ذکر میں نے آج سے 4-5-6 مہینے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ میں نام ابھی بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ بندہ خود منظر عام پر نہیں آیا, تو میں کس طرح بتاؤں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے اس وقت نون لیگ کے ساتھ. اور جس طرح آپ کو علیم خان کا جو ہے وہ دھچکا لگا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو, ویسے دھچکا نہیں تھا, اٹ واز اے رائٹنگ آن دا وال فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ اس سے پہلے نومبر کے اندر میں نے یہ خبر دی تھی کہ علیم خان نے جب ریزائن کیا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس خبر کو بریک کیا تھا. تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ علیم خان کی ویسے بظاہراً جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی وہ سما ٹی وی کیونکہ انہوں نے اون کر لیا ہے تو وہ باعث نظر نہیں آنا چاہتے. تو میں نے اس سے بھی کہا تھا کہ اگر باعث نظر نہیں آنا چاہتے تو ان کو ایکچولی اپنی ایم پی اے سے ریزائن کرنا چاہیے, ایم پی اے کی سیٹ سے ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر جیتے ہیں. تو منسٹری سے ریزائن کرنا کافی نہیں ہوتا. اینی ویز وہ تو انہوں نے کیا, وہ آج بھی ایم پی ہیں. تو میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل برداشتہ ہیں, وہ عمران خان سے دل برداشتہ ہیں. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دی جو مجھے ملنی چاہیے تھی. مجھے تمام امپورٹنٹ معاملات سے مجھے دور رکھا گیا, مجھے بالکل سائڈ لائن کر کے رکھا گیا. انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگز اٹینڈ کرنا بند کر دی تھی. تو یہ معاملہ, یہ بڑی دیر سے یہ معاملہ پک رہا تھا, لیکن الٹیمیٹلی اب یہ اپنے صحیح جگہ کے اوپر جا کے پہنچا. اور دوسری بات یہ کہ علیم خان اور جہانگیر ترین کا کوئی ابھی رابطہ نہیں ہوا ایک دم. دس ہیز بین گوئنگ آن فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ, بہت دیر سے کام چل رہا تھا. اور دونوں آپس میں اپنے یہ دکھ بھی ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہے کہ دیکھیں یار عمران خان نے کیا کیا ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کے پلرز کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ دونوں بھی آپس میں رابطے تھے اور دونوں یہ سمجھتے رہے کہ ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. متاثرین عمران خان, آپ سمجھ لیجئے کہ متاثرین عمران خان کے طور پہ جو ہے وہ ایک ہی کشتی میں سوار رہے ہیں. اب دیکھنا کہ یہ ہے کہ یہ کشتی جو ہے یہ ٹائٹینک بنتی ہے اور اس میں متاثرین کی اور بھی تعداد آتی ہے, یا اس کشتی میں سوراخ ہوتا ہے اور یہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے. یہ اس کے لیے ابھی انتظار فرمائیے گا. لیکن لاہور میں سیاسی موسم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے اس وقت. تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.